موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ یہ شہزادہ امن، یہ شہزادہ سبز قبا، اس میرے شہنشاہ کا تاریخ میں ایک کردار لکھا گیا کہ اس میرے مولا نے صلح کی تھی، اور آج تک ہمیں دشمن جینے نہیں دیتا کہ حسن نے صلح کی تھی۔ لہذا شیعوں کو بھی چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، اس لیے کہ حسن نے صلح کی تھی۔ لفظ صلح بتاتا ہے کہ کبھی جنگ تھی، کبھی دوستی میں تو صلح نہیں ہوئی، صلح ہمیشہ دشمنی پہ ہوتی۔ صلح ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو اتنا تو مان تھا کہ دشمنی تھی، تو اسی وجہ سے صلح ہوئی۔ اور جس کے دل میں لمحے کے لیے بھی ان کی دشمنی آئی ہو، اس نے مولا امام حسن علیہ السلام سے، امام حسن نے صلح کی نہیں، امام حسین امام حسن سے صلح کی گئی، جیسے حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ مولا امام حسن علیہ السلام کو خود حاکم نے کاغذ اور قلم بھیجا کہ شرط تو لکھ، مان ہم لیتے۔ جب کاغذ قلم حسن کے پاس آئی، حسن تو پہلی جنگ جیت گئے۔ جو جاگ رہا ہے اس کا تو میں ضامن نہیں ہوں، جو ہی کاغذ قلم حسن کے ہاتھ پہ آیا، حسن نے کاغذ قلم لے کے نانا کی قبر کی طرف دیکھا، دیکھ نانا تیرا بیٹا جنگ جیت گیا ہے، یہ وہی نہیں جن سے تو نے مانگا تھا اور انکار ہوا تھا، تو نے کہا تھا، اور آج دیکھ کاغذ قلم میرے دروازے پہ آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی پہلی شرط لکھی، لاہور میں پہلی شرط پڑھنے لگا، یہ شرط نہیں تھی، یہ حسن کے لڑنے کا طریقہ تھا۔ امام حسن نے تلوار نہیں اٹھائی، قلم کے ساتھ جنگ کی، اتنا گہرا زخم دیا ملوکیت کو کہ آج تک ملوکیت حسن کا دیا ہوا زخم بھر نہیں رہی۔ کیا زخم دیا؟ امام حسن نے پہلی شرط کیا لکھی؟ جو نوجوان بچے بیٹھے، امام حسن کا پہلی شرط، آج کے بعد حاکم سنت قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ آج کے بعد یہ لکھے، یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اگر یہ پہلے کرتا تھا تو اس نے شرط کیوں مانی؟ یہ کہہ دیتا کہ حسن میں تو پہلے بھی قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہوں، امام حسن کا لکھ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر، اور مشیر بھی اس کے ایسے ہی ہوتے تھے کہ جنگ صفین میں اس نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے عمر بن عاص سے شرط لگا لی تھی۔ یزید کے باپ نے کہا کہ زیادہ میں ذہین ہوں، عمر بن عاص نے کہا زیادہ ذہین میں ہوں۔ اس نے کہا تیرا مشورہ نہ بھی ہو تو میں حکومت چلا سکتا ہوں، اس نے کہا تو میرے مشورے کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں میں شرط ہو گئی کہ ذہین زیادہ کون ہے۔ عمر بن عاص نے کہا چل میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، کان میرے قریب کر۔ اس نے کان قریب کیا، اس نے کہا تجھ جیسا بے وقوف کون ہوگا، خیمے میں تیرے میرے سوا ہے کوئی نہیں۔ جہاں عقل کے فیصلے ایسے ہوتے ہوں وہاں حجت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر، اس نے یزید کے باپ سے کہا اس نے رک، میں نام نہیں لوں گا، میں صرف یزید کا باپ ہی کہوں گا۔ سائیکل چور کو بھی پولیس والے پکڑ لیں تو کان سے پکڑ کے پہلا سوال کرتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی موت ہی یہ ہے جب قیامت والے دن فرشتے کان سے پکڑے پوچھیں گے بتا کس کا بیٹا ہے؟ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ عمر نے کہا ایک شرط تو بھی لکھوا دے،
میں ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کا ایک شرط حسن تو نے لکھی، ایک ہم لکھوائیں گے. امام حسن نے مسکرا کر لکھوا. اس کا لکھ شرط کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا، سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. سیرت شیخین جو پہلی خلافتوں کا دور گزرا تھا ان پہ بھی عمل ہوگا. یہ شرط کہنی تھی، امام حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس نے کہا حسن ہم نے تیری شرط مانی، تو ہماری شرط کیوں نہیں مان رہا؟ امام حسن نے کہا لکھ دوں. کتنا باریک جملہ آنے لگا. میں ابھی سماعتوں کا امتحان لوں گا. کون بندہ ہے جو ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا؟ مخدوم ناصر شاہ جی، امام حسن نے کہا لکھ دوں شرط. اس نے کہا لکھ، میں لکھوا رہا ہوں کہ ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا. امام حسن کا دیکھ لے میں لکھنے لگا ہوں، یہ شرط تو نے لکھوائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھوائی ہے. امام حسن نے کہا تو لکھ دے. اگر یہ کہتے ہیں، یہ تسلیم کر گئے ہیں سیرت شیخین پہ عمل ہوگا، جب میں نے قرآن اور سنت والی شرط لکھ دی تھی تو دوسری سیرت لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے. بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے، اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں. حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا. امام حسن نے کہا میری باری ہے، اگلی شرط میں لکھواؤں گا. حسن نے کہا پھر اس شرط کے بعد میں کوئی شرط نہیں لکھواؤں گا. حاکم نے کہا لکھوا، آخری شرط کون سی لکھوانا چاہتا ہے؟ امام حسن کے چہرے پہ علی والا جلال آیا. فرمایا تیسری شرط لکھیں گا، تخت تاج چاہیے نا، اٹھاؤ تخت اور تاج. آج کے بعد کوئی کتا منبر میں میرے بابے علی کو نہیں بھونکے گا. اٹھاؤ، لے جاؤ اپنی حکومت. آج کے بعد کوئی بھی میرے بابے علی کو نہیں بھونکے. نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مالک علی کے خلاف بکواس کی جاتی تھی.